جی السلام علیکم ظہیر عباس سبتائی اپنے چینل ورڈز آف لائف کے اوپر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستانیوں نے جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز دیکھی لائیو ٹی وی کے اوپر، اس کے اندر جو سماعت ہوئی وہ ہوئی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر 2023، جو کہ اسی سال اپریل میں بنایا گیا تھا، جس کو کہ پہلے عمر رضا بندیال صاحب کے 8 رکنی ممبرز نے سنا اور وہ اس کو اسٹے کر دیا، سسپینڈ کر دیا کہ اس کی امپلیمنٹیشنز نہیں ہوگی۔ لیکن عمر رضا بندیال صاحب کے جانے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فاضل صاحب نے اوتھ لیا اور انہوں نے اگلے ہی دن ایک کیس کو فکس کر دیا اور فل بینچ بنا دیا۔ فل بینچ بنایا گیا، اور جب فل بینچ بنایا گیا تو وہ فل بینچ کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جتنے بھی ججز ہیں، جسٹس صاحبان ہیں، وہ 15 کے 15 سے جسٹس صاحبان بیٹھے ہوئے تھے، جن میں 2 فیمیل جسٹس تھیں اور باقی 13 جو تھے وہ میل جسٹس تھے۔ قاضی فاضل صاحب واز چیئرنگ آف دی بینچ، چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کے دائیں اور بائیں جو تھے وہ سینئر موسٹ بیٹھے ہوئے تھے، جسٹس سردار طارق صاحب اور جسٹس زیاد الحسن۔ باقی بھی ججز نے اپنے ڈیورنگ دی پروسیڈنگز اپنے سوال جواب اور بحث وکیلوں کی ہر معاملات ہوئے، اس کے اندر کچھ چیزیں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ دوبارہ چونکہ بینچ بنا ہے، نیا بینچ بنا ہے اور کافی جو ممبرز ہیں ان لوگوں نے یہ پہلے سن رکھا ہے، لیکن یہ اب دوبارہ سے باقی جو ممبرز ہیں جنہوں نے فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک فریش چیز ہے۔ اب اس کے اندر خواجہ صاحب نے بھی اپنی آرگومنٹس کے اندر بڑی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، اور انہوں نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہائی لائٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جی پبلک امپورٹنس کا کویشچن ہے۔ پبلک امپورٹنس کا کویشچن کیسے ہے؟ کانسٹیٹیوشن کے اندر کون سی ایسی آرٹیکلس ہیں جس کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ یہ چیف جسٹس صاحب بار بار ان سے پوچھتے رہے کہ آپ مدعے پہ آئیں ڈائریکٹ۔ آپ چیف جسٹس کہتے رہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن بتائیں، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن بتائیں۔ اسی دوران جسٹس مسرور علی شاہ صاحب نے بھی کویشچن ریز کیے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی کویشچن ریز کیے، جسٹس عائشہ ملک نے بڑے امپورٹنٹ کویشچن ریز کیے، پھر اعجاز الحسن صاحب نے بھی کویشچن ریز کیے، اور منیب اختر صاحب نے بھی کویشچن ریز کیے۔ منیب اختر صاحب نے جو کویشچن کیا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ کل کو اگر کوئی بھی اور گورنمنٹ آتی ہے اور وہ یہ جو پاورز آج ہم سے لے رہے ہیں اور کل کو وہ پاور دے دیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ تو اس پہ بھی سوال آنے ہیں اور ساری چیزیں ہیں۔ اور اگر آپ سپریم کورٹ کے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو دیکھیں، جو کہ ٹوٹلی 8 سیکشنز ہیں، جس کے اندر 3 زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ اگر آپ کسی بھی بینچ کو اگر کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے تو وہ کون کرے گا؟ وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور موسٹ سینئر 2 ججز ہیں، وہ بینچز بنائیں گے، اور یہ ایکٹ کہتا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اگر 184(3) کی اوریجن جوریسڈکشن جو ہے وہ کون انووک کرے گا؟ وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان ود دی کنسیڈریشن آف 2 موسٹ سینئر جسٹس صاحبان سپریم کورٹ کے، وہ اگر کرتے ہیں سو موٹو پہ یا اوریجن جوریسڈکشن کے اوپر کوئی فنڈامنٹل رائٹ یا پبلک امپورٹنس کا کویشچن آتا ہے، تو اس وہ موٹو ایکشن اکیلا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان نہیں لے سکتے، بینچز بھی وہ اکیلے نہیں بنا سکتے۔ اور پھر اس کے بعد 184(3) کے اندر جو بھی فیصلہ ہوگا اس کی رائٹ آف اپیل دے دیا گیا، اور رائٹ آف اپیل یہ نہیں کہ صرف آپ ہونے والے فیصلوں کے دیا گیا، اس سے پہلے بھی جو فیصلے ہو چکے ہیں ان فیصلوں کے اوپر بھی رائٹ آف اپیل کا عمل ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ یہ کانسٹیٹیوشن دیکھنا ہے کہ کیا پیچھے والے آنے والے ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہوگا، آج ایک ایکٹ بنتا ہے اور پیچھے والے آنے والے لوگوں کو بھی اس کے چیزیں دے دی جائیں گی، رائٹ آف اپیل دے دی جائے گی۔ لیکن اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کی لمیٹیشن کتنی ہوگی؟ لمیٹیشن اس کی 30 ڈیز ہوگی۔ 30 ڈیز کے اندر فیصلے کے بعد آپ اس کو اپیل میں جا سکتے ہیں۔ تو پھر اس سے پرائر اگر ایکٹ سے پہلے جو آرڈر پاس ہو چکے ہوئے ہیں اس کی اپیل کیسے ہوگی؟ یہ کویشچن بڑا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب اس میٹر سب جوڈیس ہے، آرگومنٹس کے لیے آگے رپلائی کے لیے 25 سپتمبر کو تاریخ دے دی گئی کہ 25 سپتمبر تک آپ اپنے ریٹرن آرگومنٹس دیں، اور 3 اکتوبر کو دوبارہ سے کیس کی ہیئرنگ ہوگی۔ اور اس کے بڑا امپورٹنٹ چیز تھی کہ جو پاکستان کے
اٹارنی جنرل پاکستان ہیں منصور عثمان صاحب. منصور عثمان صاحب نے بڑا ہی ٹائم لیا اور بڑے ہی طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنے کیس کو پریزنٹ کیا, اور کسی بھی جج نے اتنے زیادہ امپورٹنٹ کویشچنس نہیں کیے جس طرح کے باقی جو پٹیشنر کے, کیونکہ 8 پٹیشنز ہیں, 8 پٹیشن میں ڈفرینٹ لائرس ہیں, ان سب کو انہوں نے سنا اور پٹیشنز کو ایکسیپٹ کر لیا. پٹیشن کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد فکس کر لیا گیا آگے, کیونکہ فل بینچ بنا ہے, فل بینچ میں کیا ہوگا. اب کویشچن بڑے اریز ہوتے ہیں, اس سے بڑے رائز ہوتے ہیں کہ آیا اگر یہ فل بینچ جو بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے اس کا ریویو ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیا ہوگا. اس سے پہلے بھی جو پاکستان کی سپریم کورٹ کے 1980 کے اندر 1980 کے رولز جو سپریم کورٹ فالو کرتا ہے, اس کا اگر آرڈر آپ 11 دیکھیں, آرڈر 11 میں بھی کہا گیا ہے 184(3) کے بارے میں بات کی گئی ہے, بینچز کے بارے میں بات کی گئی ہے. ان رولز کے اندر ساری بات لکھا گیا ہے کہ کیسے بینچز بنیں گے سپریم کورٹ کے, اور 184(3) کیسے انووک ہوگا, کیسز کی ہیئرنگ کیسے ہوگی, اوریجنل جوریسڈکشن کیا ہے, ریویو جوریسڈکشن کیا ہے, آپ کی اپیل جوریسڈکشن کیسی ہے, پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کیا ہے. یہ ساری چیزیں آلریڈی رولز میں پرووائڈیڈ ہیں. اگر رولز میں پرووائڈیڈ ہیں تو یہ پھر نیا ایکٹ آنے کی کیا ضرورت تھی, نیا ایکٹ کیوں بنایا گیا, نیا ایکٹ کی کیا ضرورت تھی کہ نیا ایکٹ میں آپ اس رول کو اب 191 کو کہاں لے کر جائیں گے کہ 191 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ ول میک اٹس اون رولز. اگر وہ رولز بناتا ہے, اگر لا ہے, اگر لا بائی پاس کر لیتا ہے ان رولز کو, تو جو پہلے رولز بنائے گئے تھے صرف 3-4 چیزوں کے اوپر اب آپ ایک ایکٹ پاس کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی امپورٹنٹ کیس ہوگا تو وہ 14 دن کے اندر فکس ہو جائے گا. تو پہلے بھی ہو سکتا ہے. ارجنسی اگر ہے تو سپریم کورٹ کی ارجنسی میں میٹرز کو نہیں ٹیک اپ کیا جاتا ہے, اپیلز میں بھی, ساری چیزوں میں. لیکن اس ایکٹ کی ضرورت کیا ہے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ دیکھنا ہے کہ اس ایکٹ کی اس وقت کیا ضرورت تھی, اس ایکٹ میں کن لوگوں کو فائدہ دیا جا رہا ہے. یہ پبلک انٹرسٹ کا ہے, یہ پبلک انٹرسٹ ہے, پبلک امپورٹنس ہے, اس کے اندر کیا کویشچن ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ بنایا گیا, اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ الیکشنز اناؤنس کیے گئے, الیکشن اناؤنس کرنے کے بعد ججمنٹ بھی آ چکی, ہائی کورٹ کی آ گئی, سپریم کورٹ کی آ گئی, وہ ساری چیزیں کی گئیں, اور الیکشنز کروانا چاہتا ہے کہ کوئی نہیں کروانا چاہتا. اس ایکٹ کو لے کر ہماری جوڈیشری کے اندر جو ایک ڈسپیوٹ رائز کیا گیا ہے جونیئر سینئر ججز کے اندر, وہ سارے معاملات یہ سب کس نے دیکھنے ہیں. اگر یہ فل بینچ کے اندر جو بھی کویشچن ریز کیے گئے ہیں, عائشہ ملک صاحب نے کویشچن ریز کیا کہ کیا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایکٹ پبلک امپورٹنس کے لیے ہے, کیا ایکٹ کو بنانے کے لیے جو ریکوائرمنٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر دی گئی ہیں کیا وہ پوری کی گئی ہیں, یہ دیکھنا ہے. اگر آپ امینڈمنٹ میں جاتے, پہلے بھی تو پاکستان کے اندر جب 18 امینڈمنٹ ہوئی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب اپوائنٹ ہوئے ایز اے جسٹس آف ہائی کورٹ اور ڈائریکٹ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ بلوچستان کے, تو تب تو جوڈیشل کاؤنسل نہیں تھا ہوتا, جوڈیشل کمیشن نہیں تھا ہوتا جو الیکشن جو ججز کو الیکٹ کرتا ہے, جو کنسلٹیشن ہوتا ہے. 18 امینڈمنٹ آئی. کیوں امینڈمنٹ آئی؟ امینڈمنٹ آ کر ہی کانسٹیٹیوشن کے اندر چینجز کی گئی, اور کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا گیا آرٹیکل 176 کے اندر 177 کے اندر لکھا گیا کہ جوڈیشل کمیشن کیا کرے گی. جوڈیشل کمیشن اپوائنٹ کرے گی, ججز کی کنسلٹیشن ہوگی, ممبرز ہیں, سارا کچھ ہے. تو کیا یہ 184(3) کو امینڈمنٹ نہیں کی جا سکتی کانسٹیٹیوشن کے اندر؟ اس کے لیے الگ سے ایکٹ کیوں بنایا گیا؟ رولز نئے نہیں تھے بنائے جا سکتے؟ 1980 کے اندر رولز نئے نہیں تھے بنائے جا سکتے؟ سپریم کورٹ نئے رولز نہیں تھے بنا سکتا؟ کیا اس کو نہیں کر سکتا تھا؟ کیا امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن نہیں تھی ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہوئی امینڈمنٹ؟ کیونکہ امینڈمنٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہمارے پاس نمبرز پورے نہیں تھے. اور پھر جب ایکٹ بن بھی گیا اور ایکٹ کے بعد کانسنٹ بھی آپ نے پریزیڈنٹ سے لی, وہ بھی نہیں ملی. کیوں نہیں انہوں نے کہا؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن اگینسٹ ہے. میں کسی بھی میری پرسنل اوپینین ہے, آئی ایم ناٹ امپوزنگ اور گیونگ اینی ججمنٹ اور اوپینین دیٹ کہ یہ جو پروسیڈنگس ہو رہی ہیں غلط ہو رہی نہیں. یہ ہماری کورٹس نے دیکھنا ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کیا ہے, ریسٹرین آف جوڈیشری کے اوپر ریسٹرین ہے, لیکن ایکسیس ٹو جسٹس کے اندر آپ کیا کریں گے؟
انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اگر جج آزاد نہیں ہے، جج اپنی مرضی سے بینچ نہیں بنا سکتا، جج اپنی مرضی سے کیس کو ٹیک اپ نہیں کر سکتا، جج اپنی مرضی سے سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتا، فنڈامنٹل رائٹ کی پروٹیکشن انفورسمنٹ کون کرے گا؟ 183(4) کے اندر انفورسمنٹ آف دی فنڈامنٹل رائٹ ہے، 199 کے اندر ہائی کورٹ کو پاورز ہے، وہی پاور سپریم کورٹ کے پاس ہے اوریجنل جوریسڈکشن کے اندر۔ اگر یہ ساری پروسیڈنگز جو کی گئی ہیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ آیا 25 کو ان کے ریٹن آرگومنٹس کیا آتے ہیں اور 3 کو کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا، آگے بھی کیس کی پروسیڈنگز کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اس کے اندر جو بھی امپورٹنٹ کویسچنز ہیں وہ سارے کی سارے ہمارے فل بینچ نے دیکھنے ہیں اور اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی پاسداری، حقوق کی انفورسمنٹ اور ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ آئین کے اندر کس کو دی گئی ہے؟ وہ جوڈیشری دی گئی، کسی اور نے پروٹیکشن آف دی فنڈامنٹل رائٹس نہیں کرنی، وہ صرف اور صرف جوڈیشری نے کرنے۔ اور جوڈیشری کا اور کام کیا ہے؟ جوڈیشری انٹرپریٹیشن کرنی ہے، لاء کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے۔ ایسے ہی عائشہ ملک صاحبہ نے جو کویشچن ریز کیا کہ کیا سورس آف لاء صرف ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے یا پارلیمنٹ کا کوئی بھی ایکٹ ہے پارلیمنٹ لیجسلیشن کر سکتی ہے؟ وہ صرف سورس آف لاء وہ ہے، کیا ججز کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں؟ کسٹم نہیں ہے، وہ سورسز نہیں ہیں؟ اگر سے پارلیمنٹ نے ہی لاء بنا کر اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے، جو کہ ایگزیکیوشن کس نے کروانی ہے، انفورسمنٹ کس نے کروانی ہے، امپلیمنٹیشن کس نے کروانی ہے؟ ایگزیکٹو کا کام ہے، اور جوڈیشری کا کام انٹرپریٹیشن ہے اور فنڈامنٹل رائٹ کی پروٹیکشن کرنا ہے۔ میرے ساتھ ضرور دوبارہ سے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ظہیر پاسبائی آپ کو دوبارہ کسی ویڈیو میں پھر اسی ٹاپک پہ پھر ہم دوبارہ بات کریں گے جب پروسیڈنگس ہوگی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔